پاکستان افغانستان تجارت کے حوالے سے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو دو طرفہ جو تجارت ہے، جو بائی لیٹرل تجارت ہے، اور اس کے علاوہ جو افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے، جو 2010 میں جس معاہدہ جس کا سائن ہوا ہے، یہ جو دونوں چیزیں ہیں، جو دو طرفہ تجارت کا معاملہ ہے، اس میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ 1.6 بلین ڈالرز سے اس کو بڑھا کے 5 بلین ڈالرز پہ لے جایا جائے. اس وقت بھی پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے افغانستان کا، لیکن جو والیوم ہے وہ اپنا پورا جو پوٹینشیل ہے اس تک ابھی تک نہیں پہنچا. اور جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے بھی بات تھی. صدر اشرف غنی صاحب جس وقت تشریف لائے تو جو انہوں نے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس میں سیکیورٹی کے علاوہ جو اکنامک جو انیشیٹو تھا وہ بھی تھا، اور اس میں تجارت جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز تھی. اس تجارت میں اشرف غنی صاحب کا جو ایک جو ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت کو، انڈیا کو اوور لینڈ جو ہے وہ ایکسس دی جائے، رسائی دی جائے پاکستان کی سرزمین سے، جو ہے وہ انڈیا کے جو گڈز ہیں وہ افغانستان آئیں. وہ مسئلہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اس مسئلے کے پھنسے ہونے کی وجہ سے افغانستان نے یہ عندیہ دیا ہے کہ پھر پاکستان کو ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اوور لینڈ ایکسس دیں وسط ایشیا کو. تو یہ جو ایشو ہے اس کے جو اس وقت جو ایک بالکل منجمد جو ہوا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے. 3 اور 4 ستمبر کو ریکا 6 جو ہے، جو ریجنل اکنامک کوآپریشن کانفرنس آن افغانستان ہے، وہ کابل میں منعقد ہوئی، اس کا 6واں راؤنڈ. اور اس میں جو اشرف غنی صاحب نے تقریر کی، اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی اگر افغانستان ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوگا، ایک چوک ہوگا، تو پھر جو ہے آئیڈیاز اور جو گڈز ہیں وہ ہر طرف جو ہے وہ فلو کر سکیں گے. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کلڈی سیک، یہ ایک بند گلی کی طرف جانے والا معاملہ ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی طرف سے. سرتاج عزیز صاحب جو اس کانفرنس میں ان کی جو تقریر تھی، اس کے علاوہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ بھی ان کی ملاقاتیں تھیں، لیکن جو کانفرنس میں تقریر تھی، اس تقریر میں سرتاج عزیز صاحب کے دو طرفہ تجارت کے حوالے سے تو بات تھی بالکل، اور اشتراک کے حوالے سے بھی، لیکن جو بنیادی ایشو ہے، جو سٹکنگ پوائنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. اب اس میں ایک پچھلے دنوں روئٹرز کی ایک خبر آئی جس میں مزمل شنواری صاحب جو ہیں، جو افغانستان کے ڈیپٹی کامرس منسٹر ہیں، انہوں نے روئٹرز کو یہ کہا، اور یہ کورٹس میں ہے، ان کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک غیر منطقی اور غیر منصفانہ، illogical and unfair بات ہے کہ آپ کسی قسم کی تجارت میں انڈیا کو شامل نہ کریں. دوسری طرف پاکستان سے ایک جو بیان آیا جو کہ روئٹرز نے کوٹ کیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کو میز پہ رکھیں گے، بقول انگریزی محاورے کے if you put India on the table then the whole thing stops. تو اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ براڈلی سپیکنگ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہے، کہ جس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے، سیکیورٹی کے اشتراک کے ساتھ. اسی حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل تشریف رکھتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری جو ہیں، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے، اور یہ جو تجارت ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہے. ڈاکٹر سنبل خان جو ہیں، جو کہ سینئر فیلو ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی، اور اس کے علاوہ جو وسط ایشیا اور مغربی ایشیا کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت عرصے سے تجزیہ کر رہی ہیں. لیٹ می بگن ود ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی میں نے ابتدائیہ دیا، اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے دو طرفہ تجارت کے حوالے سے، اس میں جو یہ ایک معاملہ ہے انڈیا کا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اجاز میرا خیال ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا 2-3 پوائنٹس پہ سیگریگیٹ کر کے دیکھ لیں. ایک تو ہے پاکستان کی افغانستان اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ تجارت، دوسرا ہے اگر ہم انڈیا کو لے آئیں، اور تیسرا کیا انڈیا اور افغانستان پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو ایک شکایت ہوتی ہے ہمیشہ سے افغانستان
पाकिस्तान के साथ वो ट्रांजिट ट्रेड पे है, और ट्रांजिट ट्रेड के अगर आप पिछले साल के फिगर देखें तो पाकिस्तान ने जो हमारी कस्टम अथॉरिटीज़ जो रिपोर्ट कर रही हैं वो तकरीबन 2.9 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड की जो है वो रिपोर्ट की कि पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान गई। अफगानिस्तान के कस्टम डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे वो सिर्फ 1.25 बिलियन जो है वो कहते हैं कि जी हमारे ज़रिए हमारे तक पहुँची। तो इसका मतलब ये है कि 1.4 बिलियन डॉलर की जो चीज़ें हैं वो कराची से लेके अफगान बॉर्डर तक जाने में वो पाकिस्तान में कंज्यूम हो जाती हैं। यानी और ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेड ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड है उसकी हम बात नहीं कर रहे, इस वक्त सिर्फ हम लीगल चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखिए कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी, तो और उसकी पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का मुवाजना करें, टायर्स का किस्सा देख लें, फैब्रिक्स का किस्सा देख लें, तो एक तो पाकिस्तान की ये शिकायत रही है ट्रांजिट ट्रेड में, और अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान से शिकायत होती है कि जी आप जो है इंस्पेक्शन और चेकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। तो एक जैसे स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है। दूसरा जो स्टिकिंग पॉइंट था मेरा ख्याल है उसका सोल्यूशन मिल गया है। जो ट्रांजिट ट्रेड की बात यहाँ तक हो रही थी और इंडिया के साथ, पाकिस्तान ने 11 सितंबर को पाकिस्तानी कैबिनेट ने एक बड़ा लैंडमार्क एक्सेशन था इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसकी अप्रूवल दी है। पाकिस्तान ने TIR, ये एक फ्रेंच एब्रीवेशन है, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, वो साइन कर लिया है। और उस TIR का सिग्नेटरी होने के हवाले से 68 कंट्रीज़ प्लस ECO कंट्रीज़, इनकी जो पाकिस्तान की और इनकी जो आपस में ट्रेड होगी उसमें जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, यानी अगर पाकिस्तान से कुछ चीज़ जाती है तो हमारी कस्टम अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे बाकी 68 कंट्रीज़ में, और इसी तरीके से उनकी तरफ से भी जो चीज़ आ रही होगी, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल होंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। अब थ्योरेटिकली स्पीकिंग जिस दिन इंडिया ने, और इंडिया बहुत सी वजूहत की बिना पे ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाह रहा, तो जिस दिन इंडिया जो है वो TIR साइन कर लेगा, ना पाकिस्तान के लिए कोई जवाज़ रहेगा ना इंडिया के लिए कोई जवाज़ रहेगा कि वो एक दूसरे की जो गुड्स हैं या एक दूसरे के जो कस्टम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट ना करें, और ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिट ट्रेड जो है वो हो जाएगी। यानी इस वक्त हमें देखना है कि पोलिटिकली स्पीकिंग बहुत सी चीज़ें जो आपकी बायलैटरल या ट्राइलैटरल लेवल पे नहीं हो सकती, उनको अगर इंटरनेशनल फोरम्स के जरिए हल किया जा सकता है तो मेरा ख्याल है वो अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम मीडिया में आके पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दे, हम ये कहें जी पाकिस्तान ने ये कर दिया या अफगानिस्तान ये नहीं कर रहा। तो ठीक है, एक इंटरनेशनल आप उसका ग्लोबलाइज सिस्टम का हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान TIR को सिग्नेटरी बन चुका है, इंडिया उसको साइन कर दे, उसकी एक्सेशन ले ले, तो ऑब्वियसली इन दोनों के आपस में भी ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएगी। थर्ड जो चीज़ जो कि शायद इसमें आपके बाकी दोनों एक्सपर्ट्स मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकें, वो चाबहार का इशू है। अब ईरान के से सैंक्शंस हट जाने के बाद अब जो एक नई अप्रोच जिस पे काम हो रहा है उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो जब पाकिस्तान और चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात की, तो उसी के साथ इंडिया जो है, इंडिया और ईरान और कुछ और मुल्कों ने, उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो शुरू कर दिया है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मतलब ये है कि आप कलकत्ता या बॉम्बे से चाबहार तक आते हैं मैरून रूट पे, उसके बाद आप बाई रोड आते हैं और फिर अफगानिस्तान तक, और फिर आप ट्रेन के ज़रिए अफगानिस्तान से आगे मॉस्को और यूरोप जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये वाली डेवलपमेंट भी CPEC के साथ शुरू हो गई है, और इसमें पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट को, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को बड़ा मेरा ख्याल है इस पर गौर व फिक्र करना होगा कि इस वक्त क्या हम ओपन अप करके इस सारे सिस्टम का हिस्सा रह सकते हैं, या हम बाईपास ना हो जाए, बिल्कुल पाकिस्तान जो है एक आइसोलेशन में रह जाए और इंडिया प्रिसाइसली दैट्स अ वेरी बहुत अहम नुक्ता है ये बहुत अहम नुक्ता है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, बात यह है कि डॉक्टर आबिद सुलैरी ने दो बहुत अहम नुकात उठाए। एक तो, और अभी ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड की बात करें कि 1.4 बिलियन जो है वो कहीं इधर ही कंज्यूम हो जाता है, एक तो वो है, और दूसरा जो ये बात की रोड ट्रांसपोर्टेशन जो मल्टीलैटरल जो मुआहदा है, अब वो मल्टीलैटरल मुआहदा हमने साइन कर लिया है, इंडिया ने नहीं साइन किया। अब मसला ये है कि होगा ये कि जब भी ये बात होगी कि जी अफगानिस्तान चाहता है कि आप ओवरलैंड रसाई दें, तो हम जो है इस नुक्ते को इन्वोक करेंगे कि जी अगर इंडिया वो साइन कर ले तो हम दे देंगे। लेकिन जो अशरफ गनी साहब हैं, क्योंकि एक साक का भी फ्रेमवर्क है, एक अपना ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क भी है, और फिर जो उसमें एक अहम बात है, जो ये जो बात हुई चाबहार की, चाबहार जो है उसको अगर आपने
منفی کرنا ہے اس ساری ایکویژن سے، تو آپ جو ہے وہ انڈیا کو رسائی دے دیں تو آپ کا گوادر جو ہے جو اس کی، اور وہ جیوگرافکلی اور اس کی نیچر ایسی ہے کہ اٹس اے مچ بیٹر پورٹ کمپیئر ٹو چابہار. دیکھیے جسٹ اکنامکس میں آپ کو کہ $1.65 بلین جو سلیری صاحب نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ کے اندر سے پاکستان میں چلے جاتے ہیں، یہ بغیر کسٹمز کے آتے ہیں، اس سے ہماری انڈسٹری بہت افیکٹ ہوتی ہے، ہمارے ٹریڈ بہت افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور گڈز ہیں جو افغانستان تک پہنچتے ہیں مگر گھوم کے آ جاتے ہیں. چائے کے اوپر ہم کو ٹیکس کم لگانا پڑ رہا ہے ایکچولی، سیلز ٹیکس وغیرہ، بیکاز اتنی زیادہ اسمگل ہو جاتی ہے. افغانستان کے اندر آئی نو کہ اتنا سارا پلاسٹکس جاتا ہے جبکہ وہاں پہ کوئی پرنٹنگ کی فیکٹری نہیں ہے. افغانستان کے اندر جس زمانے میں طالبان بھی ہوتے تھے اس زمانے میں جبکہ داڑھی رکھنا ضروری تھا تو جلیٹ کی اور دوسری کمپنیز کی شیونگ بلیڈز جاتی تھیں. تو مطلب آل ٹو اسمگل انٹو پاکستان. اب اگر آپ انڈیا کو راستہ دے دیتے ہیں اور انڈیا کے شیمپوز اور انڈیا کے صابن جو کہ ڈیوٹی فری، اور یہاں سے ہمارے لوگوں نے کسٹم کی ڈیوٹیز بڑھی ہوں، ہمارے لوگوں نے سیلز ٹیکس بھرا ہوا ہو، اور یہ آ کے اگر آپ کے لبرٹی کے مارکیٹ میں لاہور میں بکنے لگیں گے تو یہ پاکستانی انڈسٹری کا کیا ہوگا، یہ ایک چیز سوچنی ہے. اٹس نتھنگ اگینسٹ انڈیا، نتھنگ اگینسٹ افغانستان، لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویری کوشس. اینڈ آئی تھنک کہ ملٹا لیٹرل ایگریمنٹس میں بھی ایگزمپشنز ہوتے ہیں اباؤٹ نیشنل سیکورٹی اینڈ وی کین انووک سرٹن تھنگس. اور کیا انڈیا ہم کو نیپال تک ایکسیس دے گا؟ کیا ہماری ٹرکیں جو ہیں بنگلہ دیش تک جا سکیں گی ٹرانسورسنگ انڈیا؟ کیا ہماری ٹرکیں نیپال تک جا سکیں گی؟ یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے. انڈیا نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو آج تک ایکسیس نہیں دیا ٹو نیپال، اور اب وہ ایک ٹرین چلا رہا ہے. تو جبکہ ایک نیپال اور بنگلہ دیش کی اکانومیز بہت چھوٹی ہیں کمپیئر ٹو انڈیا. تو اس انڈیا میں اگر میں ایک تھوڑی سی بات ڈال دوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر معاملات جو ہے وہ تجارت سے بڑھ کے ہمارے جو اس وقت سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک اشتراک کرنا ہے، وہ معاملہ بنگلہ دیش اور نیپال سے بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ تقابلی جائزہ لیں تو اس میں کچھ یہ بھی چیزیں بہت اہم ہیں کہ کس کی کمر پہ جو ہے وہ روئی لدی ہوئی ہے اور کس کی کمر پہ نمک لدا ہوا. اب اس پہ میں افغانستان کے اس پہ میں بات کروں کہ دو بڑے اہم چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک ہم کر رہے ہیں ٹیپی پائپ لائن، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ ایون ٹو انڈیا، وہ ساری افغانستان کو ٹرانسفرس کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم، اور یہ گیس کی پائپ لائن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم کاسا 1000 کر رہے ہیں جب تاجکستان سے بجلی آئے گی، افغانستان کو بھی جائے گی، افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کو آئے گی، جس سے افغانستان کو ٹیپی پائپ لائن سے میں خیال $450 ملین کی رائلٹی ہے سالانہ، اور کیسا سے ان کو آئی تھنک آدھا سینٹ پر کلو واٹ آور مل رہا ہے جو پاکستان میں آئے گی. تو افغانستان کی اکانومی کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. جو ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈ بڑھانے کا جو ہدف ہے 5 بلین تک لے جانے کا، افغانیوں کے پاس جب پیسے ہو جائیں گے تو وہ پھر ہم سے یہ چیزیں خرید سکیں گے. تو دس از ویری گڈ فار افغانستان. اور ہم بالکل جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، دس از فار دا انٹائر ریجن. ہم کو پتہ ہے کہ انڈیا نے فار انسٹنس دیر از ریلوے فرام بندر عباس تھرو ایران، تھرو ازبیکستان، آل دا وے ٹو قزاقستان. لیکن قزاقستان والے ایک اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ کاشگر کے پاس چائنا کے اکنامک کوریڈور میں مل جائیں تاکہ وہ گوادر سے بھی لے جائیں، کیونکہ ان کو ایک روٹ کیوں رکھیں گے صرف ایران کے تھرو، وائی ناٹ جسٹ کیپ اندر روٹ تھرو پاکستان. سو آل دا سینٹرل ایشین کنٹریز. جو پاکستان چائنا کی جو اقتصادی راہداری ہے، یہ جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف شمال جنوب جنوب شمال ہے، نہیں، یہ مشرق مغرب بھی ہے، یہ لیٹرلی بھی ہے، اس کے بغیر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ہے، مشرق مغرب بھی ہے. پاکستان میں بھی 3 روٹس ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ازبیکستان کے علاوہ تمام سینٹرل ایشین کنٹریز میں پچھلے 1 سال میں گئے ہیں، 2 سال میں، اور ازبیکستان میں بھی جائیں گے. تو کوئی دیر از اے میتھڈ ٹو دس، اور وچ از کہ ہم ان تمام ممالک کو پاکستان چائنا اکنامک راہداری پہ لگائیں، ان کو بولیں کہ اس راہداری سے فائدہ اٹھاؤ. ہم ایران سے کمپیٹ نہیں کر رہے، وہ ایران کا بھی کام کرتے رہیں لیکن ہمارے ساتھ بھی. پریسائزلی. ٹھیک ہے، میں نے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد میں ڈاکٹر سنبل خان سے ذرا تھوڑا سا جو سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ایشوز ہیں، لیکن جو اکنامکس کے حوالے سے ایشو ہیں وہ میں ڈاکٹر عابد سلیری اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پرانی بات یہ ہوتی تھی کہ جی اگر ہم تجارت کریں گے تو اس کو 40 روپے کا فائدہ ہوگا، ہمیں 10 روپے کا ہوگا، تو اس لیے ہمارا نقصان ہے. اب جو یہ سٹڈیز ہیں اس میں آپ ایبسلیوٹ گینز نہیں، آپ ریلیٹیو گینز کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا اور اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں، تو وہ جو 10 روپے مل رہے ہیں وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے ساتھ اور بھی بہت سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کابل کی کچھ توقعات ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ کابل کی توقعات جو ہیں وہ ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری کچھ اپنی اپنے کنسرنز ہیں. ظاہر ہے
یہ ایک سود و زیاں کا معاملہ ہے, اس کا تجزیہ جو ہے وہ کرنے کے لیے ہی ہم پروگرام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر سمبل خان. جی تھینک یو اجاز. آئی تھنک بہت ساری باتیں کی گئی ہیں ابھی. دونوں جو پہلے پینلسٹ تھے دونوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. عابد سلیری صاحب نے اسپیشلی بہت سارے ایشوز اٹھائے ہیں اینڈ آئی تھنک اگرینگ ود دیم. لیکن ایک بات دوبارہ سے بیچ میں جو آپ نے سوال کیے ہیں اس میں جو بات بار بار آپ کو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو بائنڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بائیلیٹرل ریلیشنز کا, اس نے صرف افغانستان پاکستان کے ٹریڈ ریلیشنز یا جو اس طرف ویسٹ ایشیا سینٹرل ویسٹ ایشیا کے ٹریڈ ریلیشنز کو جو ہے اس میں اپنی جکڑ میں نہیں رکھا ہوا, بلکہ پورے سارک کے ریلیشنز آپ دیکھ رہے ہیں. جو ٹریڈ ریلیشن سارک ایز اے ریجن جسے کہتے ہیں کنیکٹڈ ریجن, اس کی پوٹینشلی وہ سب سے لیسٹ کنیکٹڈ ریجن رہ گیا ہے کمپیئر ٹو ادر ریجنز بیکاز آف دس کہ یہ دو جو کور بڑی ملک ہیں جس میں اسپیشلی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے, وہ ان میں آپس میں ریلیشنز بہت جو ہیں ہمیشہ سیکیورٹی ریلیشنز خراب رہے ہیں. اتنا بڑا بارڈر ہے جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے, اتنا بڑا لینڈ بارڈر ہے اسٹریٹ, بہت اچھا ایزیلی ایکسیسیبل لینڈ بارڈر ہے جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے. تو یہی چیزیں آپ افغانستان کے سلسلے میں جب بات کریں پاکستان اور اس کے افغانستان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان سے, وہ ہم انہی وجہوں سے پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ہمیشہ ٹریڈ کو سیکیورٹی کی نظر سے دیکھا ہے. یہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکے اور کبھی بھی ہم نے پراسپیرٹی اینڈ ٹریڈ کو پاکستان کا ڈیفائننگ فیچر نہیں رکھا, گروتھ کا ڈیفائننگ فیچر نہیں رکھا. ویو آلویز ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سے سیکیورٹی اسٹیٹ بھی سمجھتے رہے ہیں. تو وہ پرابلمس ہیں, اس میں خالی پاکستان کی غلطیاں نہیں ہیں, اس میں انڈیا کی بھی بہت ساری غلطیاں جو بھی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ جب آپ میں سے دو ملکوں میں بات چیت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ افغانستان کی طرف سے یہ سوال اٹھنا کہ آپ انڈیا کو ایکسیس دیں, یہ جب ہمارا وہ ایسٹرن بارڈر اتنا ہیٹڈ اپ ہے اس وقت, تو یہ کافی چیزیں ان چیزوں کو روکتی ہیں. لیکن ایک اور جو غلطی ہوئی ہے آئی تھنک جو پچھلے سال سے جب غنی صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اور انہوں نے ایک طرح سے پاکستان کی طرف اولیو برانچ دی, جو پچھلے برے ریلیشنز تھے کارزائی کے انڈر پاکستان حکومت کے ساتھ, اس کو چینج کرنے کی جو کوشش کی, اس میں دونوں سائڈ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کو پھر بھی ہم نے ریسیٹ کو بہت سیکیورٹائز کر دیا. اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ ریکنسیلیشن اور پیس کے ساتھ بہت جو بڑا فریم تھا اس کے فریم کے اندر چلا گیا, اور جو بہت سارے جو ٹریڈ کے معاملات ہیں یا ریجنل کنیکٹیوٹی کی انفراسٹرکچر لنکس ہیں جن کی بہت ساری باتیں عابد صاحب نے بھی کی ہیں اور مفتاح صاحب نے بھی کی ہیں, ان چیزوں کو ہم نے سائڈ پہ رکھا. یہ نہیں کہ ان کو بالکل ٹیبل سے ہٹا دیا, لیکن ان کو ہم فریم نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جیسے ٹی آئی آر کا ذکر کیا, ان کو افغانستان نے سائڈ پہ نہیں رکھا ہوا. نہیں دیکھیں ان دونوں نے کیا. یہ میں بہت کلوزلی وہ فالو کرتی رہی ہوں. جو غنی صاحب آئے ہیں ان کی طرف سے ہر ایک میٹنگ میں سب سے پہلی ڈیمانڈ جو انہوں نے دی تھی وہ اسی چیز کی دی تھی, بیسیکلی آپ سیکیورٹی آپ سپورٹ کریں, ہمارے سیکیورٹی وہاں پہ طالبان کے ساتھ ٹاکس کرائیں. یہ چیز ہمیشہ ہائیلی فریم تھی. ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا بھی سلک روڈ کی بھی بات ہوتی رہی یہ وہ, لیکن ان کو کبھی بھی ٹوٹل ہائی لائٹ نہیں کیا. اور ابھی بھی 3-4 مہینے پہلے سے بھی جو یہ مری ٹاک سے پہلے بھی جو پش ان کی طرف سے آ رہا تھا, جو پریشر ان کی طرف سے آ رہا تھا, وہ صرف یہ سیکیورٹی سائڈ پہ تھا. ہم نے زیادہ کیا, ہم نے جو اے پی ایس اٹیک کے بعد فورن جا کے جو ہمارے آرمی چیف چلے گئے, دوسرے آئی ایس آئی چیف چلے گئے وہاں پہ, تو وہ اینی وے سیکیورٹائز ہو گئی چیز. تو میرے خیال میں یہ غلطی ہے دونوں طرف سے کہ اس کو بالکل کرنے کا. لیکن کیونکہ یہ جو کچھ چیزوں کو تو آپ نے سیکیورٹی کی نگاہ سے دیکھنا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ جو دیکھنا ضرور ہے, لیکن یہاں پہ بھی جس طرح حملے ہو رہے ہیں تو اس میں ایک سیکیورٹی کا تو ایک بہت گہرا جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس چیز نہیں آپ what I'm saying is کہ ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بڑھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے سے ایک فضا جو ہے وہ بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ناٹ جسٹ ان ریلیشن ٹو افغانستان بلکہ انڈیا کے حوالے سے بھی کہ آپ کو نان ملٹری آپشنز ملتی ہیں اور لیوریج ملتی ہے آپ کو. بالکل یہ صحیح ہے, لیکن اس پہ فوکس جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات چیت جو ہے یہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں رہے ہیں. یہ جو افغانستان کی طرف سے ایکسس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے ٹو انڈین, ہم نے پہلے وہ ان کے ٹرکس جاتے ہیں وہ خالی واپس آتے ہیں کیونکہ وہ جو ہم لوگ الاؤ نہیں کرتے ہیں انڈین گڈس کو وہاں سے جانا, تو ان کے لیے وہ بہت سی ٹریڈ انوملیز پیدا کرتے ہیں. پھر انہوں نے سینٹرل ایشیا کے ایکسس ہمیں روکا ہوا ہے. ہم نے پھر بھی اس انڈیا والی چیز کو نہیں چھیڑا اس وقت کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ ریلیشنز کو بھی ہم جو لارجر باسکٹ آف ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ, جو ہمارے 7-8 باسکٹس ہیں, کمپوزٹ ڈائلاگ ہے, اس کے ساتھ اس میں اگر وہ چیز بڑھے گی تو اس میں آگے ہم یہ بھی بڑھائیں گے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان آئی تھنک اس کو بالکل اس فکسڈ میں دیکھ رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آئی تھنک یہ جیمڈ ہیں یہ چیزیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر سلیری، اس میں جو جیسے آپ نے کہا نا کہ جو کوئڈ پرو کو کا معاملہ ہے کہ کیا بلکہ آپ نے نہیں، یہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے بات کی تھی کہ کیا ہمیں جو ہے وہ بنگلہ دیش تک جانے کی اجازت ملے گی یا نیپال تک جانے کی اجازت ملے گی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اور یہ ہم بات بار بار سنتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اسٹریٹجک ہے اور وی نیور ٹائر آف سیئنگ دس. لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر سمبل خان نے کہا کہ ٹریڈ جو ہے، تجارت جو ہے، اس کا ہمیشہ ایک ثانوی درجہ رہا ہے اور وہ ہم نے ہمیشہ وہ جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے چیزوں کو زیادہ دیکھا. اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں اور سیکیورٹی کو بھی اگر ہم صرف ملٹری آپشنز کے حوالے سے دیکھیں تو پھر تو یہ اسٹریٹجک لوکیشن کا جو منترا ہے ہمارا، اس کو تو میرے خیال میں ہمیں پھر پھینک دینا چاہیے نا. وی شوڈ جسٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. جی اجاز جی، ابھی نا یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک کافی ہائی لیول افغان وزٹر کے ساتھ میرا انٹریکشن چل رہا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ نے اشرف غنی کو، یعنی آپ سے مراد پاکستان نے اشرف غنی کو ڈیفینسو کر دیا ہے. ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی، آلو برانچ دینے کی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہو پائیں. اور ان کی کچھ کمپلینٹ ایسی تھی جو کہ شاید اگر ہم اپنے یہاں پہ گورننس اسپیکٹ اور جو ایف پی آر اور کسٹمز ان کو تھوڑا سیفیشینٹ کر لیں تو وہ چیزیں حکومتی سطح پہ دو جو نیشنز ہیں ان میں معاملات خراب ہونے سے بچا سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہی واز ریفرنگ ٹو کہ جی اشرف غنی صاحب اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا تھا کہ کنٹینرز جو ہیں ان کو اتنی جلدی ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے گا. اینڈ دین ہی واز کوٹنگ کہ جی ہم نے وہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ تو بات نہیں کی، لیکن آئی کین گیو یو دا پروفس کہ جو ہمارے جو کنٹینرز والے ہیں پیسے دیتے ہیں کراچی پورٹ پہ، ان کی کلیئرنس جو ہے وہ تو چند دنوں میں، گھنٹوں میں ہو جاتی ہے. جو پیسے نہیں دیتے ان کے جو کنٹینرز ہیں وہاں پہ ہفتوں پڑے رہتے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے تھے کہ جی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ گم ہو جاتی ہے پاکستان میں، تو اگین یہ افغانستان والے تو آ کے یہاں پہ پاکستان میں نہیں گھما رہے نا، یہ تو آپ کی اپنی یا تو انیفیشنسیز ہے، جو کرپٹ سسٹم ہے اس کو ہم نہیں ٹھیک کر پا رہے جو آفیشلز ہیں. اوکے، لیٹ می ٹیک دس ٹو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. یہ ایک دیکھیں نا، اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کو مینیج کرنے والی بھی بات ہے نا، اور آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز، ایفیشنسی آپ کی طرف جو یہ 1.4 بلین جس کا آپ نے ذکر کیا جی، بہت سی چیزیں یہاں کھپ جاتی ہیں، پھر ہمیں مصیبت پڑتی ہے. اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا، یہ تو ہم نے کرنا ہے نا، یہ افغانستان کا کام تو نہیں ہے. ہم کو کر رہا ہے، لیکن مطلب یہ افغانستان یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ ہو جائے گا وین اٹ کمز ٹو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. اور اگر افغانی وہاں پہ افغانستان میں جو دو قسم کی وہ ہوتی ہے، ایک تو افغانی بائرز لے کے آتے ہیں کراچی پورٹ پہ اور پھر جب پشاور تو راستے میں جا رہا تو راستے میں رک جاتا ہے، جو کہ 1.6.5 بلین ڈالرز کا ہے. اس کے علاوہ افغانستان سے اور چیزیں اسمگل ہو کے پاکستان جا جاتی ہیں تھرو دس ویری لارج بارڈر. تو افغانستان نے بھی کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے. اگر ہم نے یہ ٹریڈ کو آگے بڑھانا ہے اور ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ ٹریڈ کرنا ہے تو دونوں نے کرنا ہے. 2010 کا جو معاہدہ ہوا افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ، اس کے اندر یہ بہت، کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ مسئلہ نہیں ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ تو بہت عرصے سے ہے نا، اور ٹرانزٹ ٹریڈ بیچ میں رکتا بھی رہا، اس کے اوپر افغانستان کو ہم سے شکایات بھی رہی سب کچھ، اور اس میں یہی چیزیں تھیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی. ٹیرفز کا بھی معاملہ تھا کہ ٹیرفز ریڈیوس ہوں گے، وہ تو خیر بائی لیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے تھا، اور پریفرینشل جو ہے وہ بھی نہیں ہوا ابھی تک. اور ہمارے دوست جو ہیں اور آپ کے دوست ہیں، آپ کے جو ہے وہ کابینہ کے وہ بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب، انہوں نے بھی بات کہی ہے کہ اس کے اوپر پروگریس جو ہے وہ سٹالڈ ہے. لیکن ہم بالکل پی ٹی اے پریفرینشل ٹریڈ اگریمنٹ یا ایف ٹی اے کے خلاف نہیں ہیں افغانستان سے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اور ازبیکستان اور دوسری جو سینٹرل ایشین ریپبلکن ہیں ان سے بھی کر لیں، رشیا سے بھی کر لیں. گورنمنٹ آف پاکستان تو یہ چاہتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، افغانستان سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے اندر ریئل پاکستان کو اچھی صحیح طریقے کی معاشی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، اکنامک ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. افغانستان ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم اکثر ایسی چیزیں بولتے ہیں کہ جو امپورٹ کی لسٹ میں نہیں آنے چاہیے، اے ٹی ٹی کی لسٹ میں نہیں آنے چاہیے، جن کا وہاں پہ کوئی یوسیج نہیں ہے، جو کہ صرف اس لیے جاتی ہیں کہ پاکستان گھوم کے آ جائیں. افغانستان سے ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے پھر افغانستان سے یہ بات ہو سکتی ہے نا کہ جناب یہ تو چیزیں ان کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے اس کے؟ ضرورت نہیں ہے. یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اگر بینک گارنٹی مل جائے ہم کو پورٹ پہ، اور جب آپ اپنا کلیئر کروا لیں تو وہ بینک گارنٹی وڈرا کر لیں ڈیوٹی کے حساب سے، تاکہ یہ چیزیں تو تھوڑا سا اگر ہم دونوں ملک بیٹھ کے اس کو سہل بنا لیں، آسان بنا لیں تو اچھا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. سہل بنا لیں تو اچھا ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی جو سنیکس ہیں اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اور پھر اس میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ بھی جیسے ڈاکٹر سمبل خان کہہ رہی تھیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک پرائمری کنسرن ہے دونوں ممالک کے لیے.
لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو تجارت کا معاملہ ہے اس کو اگر کسی طریقے سے بہتر کیا جائے، سہل کیا جائے، تو اس کا بھی ایک سلیوٹری امپیکٹ ہوگا تعلقات کی اوور آل جو نوعیت ہے اس کے اوپر۔ ڈاکٹر سمبل خان، یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ دونوں چیزوں کا آپس میں ایک جوڑ بھی ہے اور آپ دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں۔ جی بالکل، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسری چیز اس میں جو مجھے بہت کلیئرلی ہم بات کر رہے تھے، بھی مفتاح صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی وہ افغانستان کی طرف سے بھی کوآپریشن ہونی چاہیے، اور یہ دونوں جو ہیں نیبر ممالک ہیں، دونوں کا بہت ہائی والیوم ٹریڈ ہے، ایٹ لیسٹ افغانستان کے لیے پاکستان سے جو ٹریڈ ہے وہ کافی ہائی والیوم ہے ان کے لیے۔ لیکن دیکھیں ایران اور افغانستان کے بھی آپس میں باہمی ٹریڈ ریلیشنز ہیں۔ وہ جو ایرانی پورٹ سے جا رہا ہے بندر عباس سے جو سامان ہماری ٹریڈ جو ہے پچھلے 5 سالوں میں اسپیشلی جو یہ ایپٹا سائن ہوا ہے اس کے بعد سے ایپٹا کی جو پوری طرح بحال نہیں ہو سکا، ایپٹا پوری طرح چل نہیں سکا۔ اس میں جو یہ بات ابھی مفتاح صاحب نے کی ہے، جو ہم نے بینک گارنٹیز ہم نے لگانی شروع کی ہیں، اس پہ جو پیپر پہ تو بہت ٹھیک لگتی ہے چیز، لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہم نے کی ہے وہ اتنی زیادہ پرابلمٹک ہوئی ہے، اس میں چیزیں اتنی سلو ہوئی ہیں کہ بہت ساری ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے لوز کی۔ اگر آپ اپنے ٹریڈر سے بات کریں جو کراچی میں ٹریڈ میں بیٹھے ہیں یا دوسرے جو اس بزنس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں بہت نقصان ہوا۔ بہت سارا بزنس ہمارے اپنے جو یہاں ٹریڈرز ہیں انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے ایران کی طرف۔ تو ایران اور افغانستان کے بھی تو آپس میں اسی قسم کے سمگلنگ کے بھی ایشوز ہیں، انہی قسم کے ایشوز ہیں، تو انہوں نے تو اپنی جو بھی ہے اس کو سٹریم لائن کیا ہوا ہے اور وہ دونوں بینیفیشلی ٹریڈ کر رہے ہیں۔ زیادہ پرابلمز جو ہیں بائنڈ جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے اندر ہے۔ دوسری میں ایک بات کروں جو آپ نے سیکیورٹی والی ذکر کیا اور کس طرح یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہیں، میرے خیال میں یہ ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹریڈ کا جو ہم حل نہیں کر سکتے۔ ہماری طرح سے انرشیا اسی لیے آتا ہے کیونکہ ہماری جو ہائی لیول پالیسی میکنگ باڈیز ہیں یا پالیسی میکنگ انکلیوز ہیں وہ سیکیورٹی میں اتنا زیادہ ڈیپلی چلے جاتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب تک ہمارے ہائی لیول انکلیوز کسی چیز پہ فوکس نہ کریں وہ چیزیں رک جاتی ہیں۔ ابھی ہم سی پیک پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہائی لیول انکلیوز پالیسی میکنگ انکلیوز اس پہ فوکسڈ ہیں، اس پہ دھڑا دھڑ پروگرس ہو رہا ہے، میں دیکھ بھی رہی ہوں، ہماری پلاننگ کمیشن میں نظر بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سیکیورٹی کے بجائے ٹریڈ کو وہ لیول دیتے جو ہم سیکیورٹی کو دیتے رہے ہیں، جو پیس ٹاک کرانے میں اور اس میں، تو یہ جو پرابلمز ہیں، یہ بائنڈز ہیں جو ایران اور افغانستان کے ریلیشنز میں نہیں ہیں، ٹریڈ ریلیشنز میں نہیں ہیں، ہم بھی ان میں ایز پیدا کر سکتے ہیں، اینڈ آئی تھنک اس میں موومنٹ ہو سکتی ہے اور وہ نہیں ہوئی ہے۔ اوکے ڈاکٹر سلیری، بہت سادہ سا سوال، یہ جو ایک معاملہ اس وقت ہے جو سٹکنگ پوائنٹ ہے، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دس، اور یہ افغانستان کے لوگوں سے جب میری بھی بات ہوتی ہے، آپ کی بھی جب بات ہوتی ہے تو یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ سٹکنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ انڈیا کو ہم اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اوور لینڈ رسائی کرے افغانستان کو۔ وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیے اجازت اس وقت 2016 جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک ہے، اور شاید ہمیں نا ایک پالیسی ڈیسیژن کر لینا چاہیے، یا تو آپ سارک میں رہیں یا آپ سارک کو چھوڑ دیں اور سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا کی طرف آ جائے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سارک کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب اگلے سال پاکستان جو ہے وہ سارک سمٹ جو ہے اس کے ہیڈز آف گورنمنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ میٹنگ جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہوگا۔ جب بھی آپ اس طرح کی میٹنگ ہوسٹ کرتے ہیں تو میزبان ملک پہ بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈکلیریشن، کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں سے ایک ڈیسیژن ایسا نکلے جس پہ سب کا کنسنسس ہو۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھیے گا، یا تو یہ سارک سمٹ جو ہے اس کے ہوسٹ کرنے میں پرابلم بنے گی، یا اگر ہوگا تو آپ اس پہ کنسنسس نہیں کر پائیں گے، اور اس کو زیادہ دیر ریزسٹ کرنا شاید آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا۔ ہم نے صرف بندر عباس کی بات کی، چاہ بہار بھی تو ہے، چاہ بہار بھی بننے جا رہا ہے، اور میں اکثر اپنے پالیسی میکر سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر نیٹو جب سپلائی کر رہا تھا تو کہیں پہ ایک فائر کریکر پھٹتا تھا، نیٹو کی سپلائی لائن جو ہے وہ 3 ہفتے تک معطل ہو جاتی تھی، تو اگر آپ اس طرح کا کوئی اوور لینڈ روٹ دے بھی دیتے ہیں تو اس کو روکنا جو ہے وہ کتنا مشکل یا ناممکن ہے۔ جب بھی آپ چاہیں، آپ کے لیور آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ سیکنڈ، اگر جو ہم اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں اور جو چیز ہم نے مس کی نیٹو سپلائی میں، اگر اس وقت ہم اس کو سیکورٹی میں ڈال دیتے تو نیٹو شاید ہمیں 8 لین آپ کی موٹر وے کی طرح کا بنا دیتا کہ جی اچھا اس کا کنٹرول انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہوں گے، اس کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جائے گا۔ اگر کوئی ٹرک جو ہے کنٹینر اسلام آباد موٹر وے پہ چڑھتا ہے اور لاہور اس کو اترنا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نظروں میں آئے بغیر رستے میں کسی ایگزٹ سے نکل جائے گا؟ وہ نہیں نکل پائے گا۔ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو ظاہر ہے وہ چیزیں تو ورک آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ ہاں تو وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اگر آپ کو سارک میں رہنا ہے، دیکھیے
यानी सार्क में रहना है तो फिर आप सार्क का हिस्सा बनते हुए उसमें बैड कॉप ना बने, अगर आपको सार्क में नहीं रहना। सार्क का तो खैर हम लोगों ने, इंडिया और पाकिस्तान ने मिलके वैसे ही बेड़ा गर्का दिया, ये अलग बात है कि अब लेकिन अब अगले साल हमें समिट भी तो होस्ट करना है ना, या तो हम कहते हैं कि हमें समिट नहीं होस्ट करना है। नो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट लेट मी टेक दिस टू डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, कि देखिए उन्होंने तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है वो कर रहे हैं ना सार्क के ममालिक के साथ, आपको तनहा कर रहे हैं। अभी जैसे डॉक्टर आबिद सुलैरी बात कर रहे हैं कि या आप फैसला कर लें कि आपने सार्क में नहीं रहना। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अफ़गानिस्तान को हम सार्क में लेके आए थे, तो अब और अफ़गानिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो अंडरस्टैंडेबल इंटरेस्ट है कि इंडिया से उनकी तिजारत हो, तो और बीच में हम जब तक, और हमारी, और ये भी एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पॉलिसी जो है इसकी प्राइमरीली कोई इकोनॉमिक जो है मंतक नहीं है, इसकी मंतक जो है या इसकी गैर मंतक जो है वो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। इसलिए ये क्यों नहीं हो सकता, इसका फैसला जो है वो सिविलियन हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अंदरूनी हालात तो मुझे लगता है कि मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। देखिए मैं तो आपको इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के देयर आर अदर इश्यूज। मतलब इस वक्त जो इंडिया अगर कोई तकरीब कारी कर रहा है बलूचिस्तान या तालिबान के साथ मिलकर, तो क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इंडिया को एक्सेस देना चाहिए, इंडिया की ट्रक्स को एक्सेस देना चाहिए थ्रू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल द वे टू अफगानिस्तान, दैट्स अ डिफरेंट थिंग इंटायरली। लेकिन जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के यहाँ हम अगर प्याज भेजते हैं तो हमारी प्याज को सर्टिफिकेशन तो मिलती नहीं है, वो मतलब अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। हम इनसे 1.2 बिलियन का ट्रेड करते हैं, इसमें इंडिया जो है 2.2 बिलियन का, जिसमें इंडिया की एक्सपोर्ट 2 बिलियन की है। अब एक मार्केट अफगानिस्तान की जो है उसके अंदर हम इंडिया को प्रेफरेंशियल रूट दे दें, इंडिया को ट्रेड दे दें, वो मुल्क जो हमारे ऊपर गोले पर सारा है उसको हम ये ट्रेड भी दे दें, अपनी इकोनॉमी को जेपरडाइज करते हुए कि वहाँ ठीक है आप पाकिस्तान भर में अपने स्मगल्ड शैम्पूज और साबुन बेचें। ये मतलब ये मुझे इसकी इकोनॉमिक लॉजिक समझ में नहीं आती है। जब इंडिया हमको रेसिप्रोकेट करने के काबिल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें जो स्टडीज़ हुई वो ये हैं कि रियासतें जब आपस में हालत जंग में भी हैं उस वक्त भी तजारत होती है, थर्ड फोर्थ पार्टी ट्रेड होता है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता। लेकिन क्योंकि तजारत और आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता है, वो बिजनेसमैन भी आपको पता है कि ये जो तजारत है ये बहुत ही कमबख्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। उसमें यह है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है बेचने के लिए और मुझे उसकी ज़रूरत है और मैं वो ख़रीद सकता हूँ, तो मैं किसी ना किसी तरीके से खरीदूंगा। अगर मेरे आपसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो डायरेक्टली आपसे नहीं खरीदूंगा, लेकिन किसी और तरीके से जो है वो आपसे मैं ले लूंगा। तो ये इसमें प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब का, डॉक्टर सिमुल खान। जो मंतक है वो बुनियादी तौर पर यह है कि आपने अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी हकीकत की बुनियाद पे नहीं बनानी, फैक्ट्स की बुनियाद पे। ये शायद आपको बहुत बात अजीब लगे, बट ये एक हकीकत है। इट्स अ फैक्ट दैट यू कैन नॉट हैव अ फैक्ट बेस्ड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। वजह बिकॉज आपने अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी बनानी है अपनी सलाहियत के, कैपेबिलिटी के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर नहीं। पर्ल हार्बर के ऊपर जापानीज हमला जो था वो फैक्ट बेस्ड था, इसलिए कि वो ब्लॉकेड था और जापान जो है नीडेड टू ब्रेक दैट ब्लॉकेड। लेकिन उसका बड़ा नुकसान क्या हुआ उस हमले का कि अमेरिका जो है वो उस जंग में जापान के खिलाफ जो है वो कूद आया और उसका अल्टीमेटली जापान को जो नुकसान हुआ वो एज ए से द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हैं बैन रियासी ताल्लुकात में कि आप सिर्फ चीज़ें अगर फैक्ट बेस करेंगे तो उसका नुकसान होगा। आपने देखना अपनी सलाहियत को, और अपनी सलाहियत के मुताबिक आपने देखना कि आपके मफादात क्या हैं और उन मफादात में आप कैसे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल